صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت انتہائی بیدار مغزی کے ساتھ بہت خوبصورت فیصلے کیے اور بہت خوبصورت طریقے سے ان معاملات کو سیٹل کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ واپس آنے کے بعد جو اپنے عاملین تھے، گورنرز، ان کو ہدایات دیں کہ تم ایسے ایسے کرو، ان کو تفصیلات دیں، اور ایک فرمان یا ایک منشور یا ایک دستور لکھ کے روانہ کیا قاصدین کے ہمراہ کہ جہاں جہاں لوگ موجود ہوں، مسلمان ہوں یا مرتد ہوں، ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، دوست ہوں یا دشمن، ہر مجمع میں ہر جگہ اس اعلان کو پڑھ کے سنایا جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بھجوایا، لکھا اس میں یہ کہ صدیق اکبر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ہیں اللہ کے رسول کے، ہر اس شخص کو یہ فرمان پہنچے جو اسلام پر قائم ہو یا پھر چکا ہو۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا جو خوشخبری دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے، ہدایت کے لیے سراجا منیرہ تھے۔ اور جس شخص نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اللہ نے اس کے لیے حق کا راستہ کھولا، کامیابی کا راستہ اسے دیا، اور جس نے پیٹھ پھیری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدریہ جہاد اس کو فرما برداری کی طرف جو ہے وہ مطمئن کیا اور رجوع اس نے کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کیا، مسلمانوں کو نصیحت کی اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ جب آپ اپنے پورے کام کو مکمل طریقے سے انجام دے چکے، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ پھر آپ نے آیات اس میں لکھی، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، کہ بھئی موت آپ کو بھی آنی ہے اور سبھی کو آنی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تم سے پہلے کسی آدمی کی زندگی ہمیشہ نہیں تھی، اور اگر آپ مر جائیں گے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی موت سب کو آنی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ان آیات کو لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو، جو حضور کی اطاعت جو حضور کی عبادت کرتا تھا، جان لو کہ حضور کا تو انتقال ہو چکا، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ حی اللہ قیوم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے اور اپنی جماعت کے ذریعے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ میں ابوبکر تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی اور ہدایت دیتا ہوں، اور تم اس کو واپس اختیار کرو۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی نہ کی وہ گمراہ ہوا، جس کو اللہ نے عافیت نہ دی وہ مصیبت میں مبتلا ہوا، جس کی اللہ تعالیٰ نے مدد نہ کی وہ تنہا اور بے یار و مددگار ہے۔ اور فرمایا، انسان جب تک اسلام کا انکار کرتا رہے اس کا کوئی عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ اور لکھوایا آگے پیغام بھجوایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی تعلیمات سے منہ موڑ کر جہالت اور شیطان کی امامت کی طرف آ گئے ہو۔ شیطان تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ یہ شیطان اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد، یہ تو تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور تم لوگ واپس آؤ، مہاجرین و انصار کے لشکر تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اسلام کی پہلے پیار سے، محبت سے انہیں دعوت دو، اس کے بغیر کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا۔ اور میں نے حکم دیا کہ جو لوگ اسلام کا اقرار کریں، برائیوں سے باز رہیں اور نیک کاموں میں انکار نہ کریں، نیک کاموں سے انکار نہ کریں، ان کی مدد کی جائے، اور جو اسلام کا انکار کرے اس کا مقابلہ کیا جائے، ان کی کوئی عزت اور قدر و منزلت نہ کی جائے، اور اسلام کے سوا کسی اور چیز کو قبول نہ کیا جائے۔ بس جو شخص ایمان لائے گا اس کے لیے بہتری ہے، ورنہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے قاصد کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے اعلان کو ہر ایک مجمع کے اندر سنایا جائے۔ اور پھر اس کے اندر انہوں نے ایک بات اور بھی لکھوائی کہ دیکھو، میرے لشکر جہاں جہاں پہنچیں گے یہ لوگ وہاں جا کے پہلے اذانیں دیں گے، تم بھی اذانیں دے کر ان کا استقبال کرنا۔ تم جب اذانیں دو گے اس کا عین مطلب یہ ہوگا کہ تم بھی مسلمان ہو، اقرار کرنے والے ہو۔ اور اگر تم نے اذان کا جواب اذان سے نہ دیا اور تم نے اذان سن کے جو ہے جواب میں اذان نہ دی، پھر تم سے باز پرس کی جائے گی، پوچھ گچھ ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی معاملہ حل نہ ہوا پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ فرامین آپ نے لکھوائے اور اس کو پورے ملک عرب میں جگہ جگہ ان کو نشر کروا دیا۔ ہر ایک کو ایک واضح میسیج مل گیا کہ اسلام کے ساتھ بغاوت اور سرکشی
اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔